من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمانوں میں بروج اور جس میں بنائے اس میں سراج یعنی چراغ جس سے مراد سورج ہے، اور قمر یعنی چاند منیرا روشن، اور وہی ہے جس نے بنایا آسمانوں میں بروج بنایا۔ اب آسمانوں میں بروج سے مراد اس کی تو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تفسیر ہے اور تشریح ہے کہ آسمان میں بروج کا مطلب ہے کہ آسمانوں میں 7 دروازے ہیں جو الگ الگ موقع پہ کھلتے ہیں، اور آسمان جو ہے ہر وہ چیز جو اوپر کی طرف ہے، سما سے مراد ہر بلند والی چیز، آسمان کی طرف بھی بولا جاتا ہے اور ہر بلندی والی چیز۔ اور کیا بتلایا جاتا ہے کہ آسمان میں بروج کا مطلب 7 دروازے ہیں جس پہ فرشتے پہرے دار ہے، اور خاص خاص اوقات میں یہ کھولے جاتے ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا کہ یہ خاص خاص موقعوں پر کھلتے ہیں۔ بروج سے مراد ہے دروازے، آسمانوں کے دروازے، آسمانوں کے راز جس پہ فرشتے پہرے دار ہے، خاص خاص موقعوں پہ وہ کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بنایا چاند، سورج اور چاند بنایا روشن۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے بنایا دن اور رات، خلفۃ لمن ارادہ، اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے، لمن ارادہ یذکر، اور جو کوئی ارادہ کرے کہ اس سے نصیحت پکڑے، او ارادہ شکورا، یا اس سے شکر گزار بنے۔ کہ دن اور رات کی ہم نے مصلحت بھی پڑھ لی ہے نا اس سے پہلے کہ دن اور رات بنانے میں اللہ پاک کی کیا مصلحت ہے، اور اللہ پاک نے جو دن کو بنایا کہ انسان معاش تراش کرے، اور رات کو بنایا کہ آرام حاصل کرے، اور آگے پیچھے اس لیے بنایا کہ اگر کوئی جس کے اذکار چھوٹ گئے تو وہ دن کو پورا کر لے، دن کے اذکار چھوٹ گئے تو رات کو پورا کر لے، چاہے تو نصیحت پکڑے اس کو دیکھ کے، چاہے تو شکر گزار بنے۔ وعباد الرحمن، اور اللہ کے عبادت گزار بندے، الذین یمشون علی الارض، اور وہ چلتے ہیں زمین پر ہونا آہستہ۔ اب دیکھو یہاں پہ یہ پورا چیپٹر ہے، مطلب یہاں تفسیر القرآن میں تو معارف میں تو عباد الرحمن کر کے ایک الگ سے چیپٹر ہی دے دیا کہ بندے جو ہے اللہ کے بندوں کی خصوصیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں ہونا یعنی عاجزی سے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ آہستگی سے یا کمزوری سے چلنا مراد نہیں بلکہ عاجزی سے چلنے والے۔ تو عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے عبادت گزار برگزیدہ بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر کیسا عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، کہ ان کے چلنے میں، ان کے نظروں میں، ان کے کان آنکھ پوری طریقے سے اللہ کے عبادت گزار ہو کر چلتے ہیں۔ اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کمزور ہو کر چلنا، جھک کر چلنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیسی تھی چلنے کے وقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا گیا، سنت کیا ہے کہ وقار و تواضع یہ ہے کہ اکڑ کے نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے، آہستہ چلنا مراد نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تیزی کے ساتھ چلا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ نہیں چلتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تیز چلا کرتے، گویا یوں لگتی کہ آپ کے لیے زمین سمٹ رہی ہو۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو اس نے کہا کہ تو آپ نے اس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چلو، اس طرح مت چلو کہ بیمار ہو گویا۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جتنے مخلصین ہیں ان کے تمام اعضاء، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، سب اللہ کے ساتھ سامنے عاجز، ذلیل، انکسار ہو کے، معذور سمجھ کے خود کو اس طریقے سے چلتے ہیں کہ پوری طریقے سے جھک کر اور پوری طریقے سے اطاعت گزار ہو کر آخرت کی فکر اور خوف کے ساتھ چلنا، یہ مراد ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے خطاب کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے خطاب کرتے ہیں جاہل، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ اب خطاب کرنا مطلب بحث کرنا، کہ جب اگر کوئی جاہل، اب جاہل سے مراد علم سے نا واقف نہیں بلکہ جہالت، جاہل مطلب جہالانہ باتیں، خواہ مخواہ کی باتیں، بحثیں کرنے والے،
وہ جب ان سے بحث کرنے لگتے ہیں تو سلامن سے کیا مراد ہے کہ سلام معروف جو سلام ہے دستور کے مطابق سلام کرنا نہیں، بلکہ ایسی سلامتی کی بات کہہ کر اعراض برتنا، نہ ان کے ساتھ الجھنا نہیں، نہ ہی ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، بلکہ ان کے لیے سلامتی کی امید کر کے اعراض برتنا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا، اب تیسری خصوصیت، یہ تیسری خصوصیت تھی، پہلی یہ چلنے کی پہلی صفت، اور کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ رات بتاتے ہیں، اصبح صبح کرنا، بیتا رات بتانا، یبیتون وہ رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے حضور، سجدا وقیاما کے سجدے میں اور قیام کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے سجدے میں، کہ رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے نا، تہجد کی نماز میں بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی، اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی، تمہارے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو روکنے والی چیز ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے بعد 2 یا زیادہ رکعتیں پڑھ لی وہ بھی اس حکم میں داخل ہو گیا، یعنی سجادہ و قائمن۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کا حکم ہو گیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی اس نے باقی رات بھی عبادت میں گزار لی۔ تو اس سے مراد کہ وہ لوگ جو رات بتاتے سجدہ کرتے ہوئے قیام میں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہا کانا غراما، کہ یہ جو عذاب ہے وہ لازمی آنے ہی والا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں وہ دنیا بھر کی عبادت دن میں عبادت کرنے کے بعد اور راتوں میں سجدہ کرنے کے بعد، اپنے قیام اللیل کرنے کے بعد بے فکر نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ کا خوف ہمیشہ طاری رہتا ہے کہ بندہ اپنے اعمال کے بھروسے نہیں رہ سکتا نا، کہ اپنے عبادت سے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو جہنم سے روکنے والی چیز اس کے اعمال نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے نا، کہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہی نہیں کہ ہم اس درجے کو پہنچ جائے کہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر سکے، بلکہ اللہ کے فضل سے ہی ہم جنت میں جائیں گے، ہماری عبادتیں نہیں اللہ کا فضل ہوں گا وہ۔ اور صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی کہ وہ پورا رات رو کے گزارتے، زاروں قطار روتے، ان کے جو پیٹھ اپنے بستروں پہ نہ ٹکتی، اور وہ صبح کو ایسے ہوتے گویا کہ انہوں نے رات غفلت میں گزاری ہو، اور صبح کو وہ ایسے روتے اور ایسے معافیاں مانگتے جیسے کہ رات انہوں نے غفلت میں گزاری ہو، وہ حال جبکہ پورا دن جہاد میں جا رہا، رات اللہ کی عبادت میں، پھر بھی ان پہ خوف طاری۔ اور ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کس گمان میں بے فکریوں میں ہیں، ہم کون سے گمان میں ہیں کہ نہ ہمارا دن اللہ کی اطاعت کے ساتھ شروع ہو رہا، نہ ہماری راتیں اللہ کی عبادت میں گزر رہی، لیکن ہمارے گمان۔ اب دیکھو کل ہی ایک کیا مثالیں دینا کہ کل ہی ایک بندی آئی کہ میں نے جس سے کہا کہ بھائی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو جتنا پڑھ لیا باقی اللہ معاف کرنے والا، یعنی ہماری جرتیں دیکھا کہ ہم کس جرت پہ یہ بولتے ہیں نا کہ جتنا پڑھا، جتنا سمجھے، اب نہیں آ رہا یا نہیں سمجھ پا رہے یا نہیں پڑھنے کا ٹائم نہیں نکال پا رہے تو آگے اللہ معاف کرنے والا ہے، یا کہ ہم تو انسان ہیں بھولیں گے ہی، تو ہم کس جام میں ہیں، ہم کس خواب و خیال میں جی رہے کہ صحابہ کا ایسا حال کہ جو دن میں جہاد کر رہے، اپنے پاس ایک پیسہ نہیں رکھ رہے، اپنے پورے مالوں کو زکوٰۃ خیرات صدقات میں لٹا دے رہے، پوری رات ان کے پیٹھ اپنے بستروں پہ جا کر نہیں لگ رہی، لیکن وہ صبح کو ایسے ان پہ خوف طاری اللہ کا گویا کہ انہوں نے غفلت میں رات گزاری۔ تو ہمیں اس بارے میں کتنا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنی صفتیں بیان ہوئیں کہ یہ سب کرنے کے بعد، کہ وہ اتنی عبادتیں کرنے کے بعد، خوف کے بعد اللہ سے وہ کیا کہتے کہ اے ہمارے رب ہم نے اتنا کر لیا لیکن ہم بے خوف نہیں، خوف ہم پہ طاری ہے، ہم سے عذاب جہنم دور کر دے کہ وہ ہم پہ لازم ہونے ہی والا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ بے شک یہ بہت برا ٹھہرنے کی جگہ اور بہت برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے لم یسرفوا ولم یقتروا، تو نہ ہی وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیل ہوتے ہیں، نہ ہی وہ تنگی کرتے ہیں، نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں، اور میانہ روی ہر جگہ ہے۔
میانہ روی ہر جگہ ہے، چاہے وہ ہماری عبادتیں ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے وہ ہمارے اعمال ہو، ہر چیز میں میانہ روی ہے۔ تو جب ان کو مال ملتا ہے تو نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیل ہو جاتے ہیں۔ اور اسراف سے مراد کیا ہے کہ تجاوز کرنا، ہر جائز اور مباح کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ سب فضول خرچی میں آتا ہے۔ اور تنگی اور بخیلی کے معنی یہ ہے کہ تنگی برتنا، جہاں دینے کا حق ہے وہاں پہ بھی دینے سے رک جانا۔ وکانہ بینا ذالک قوامن، اور وہ لوگ درمیان میں اعتدال والے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، الہا آخر، کسی دوسرے الہی کو شرک نہیں کرتے۔ اب یہ 3 بڑے گناہ یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس، اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے، شرک سے بری ہے، صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں نفس کا، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، ناحق وہ کسی جان کا قتل نہیں کرتے، کہ قتل بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شرک، پھر قتل آ گیا، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ یعنی 3 بڑے گناہ کا یہاں پہ ذکر ہو گیا۔ سب سے بڑا گناہ کبیرہ تو شرک ہے، پھر قتل ہے، پھر زنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جس نے یہ کیا، ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، تو اس کے اوپر پڑ گیا بڑے عذاب، وہ اس کو سزا ملی عذاب کی، یا کئی روایتوں کے مطابق اثام ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، کہ جس نے یہ 3 بڑے کبیرہ گناہ کر دیا تو اس کو جہنم کی بڑی وادی میں ڈالا جائے گا، اسے بڑی سزا دی جائے گی۔ یضاعف لہ العذاب، اور دگنا کر دیا جائے گا عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ڈالا جائے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کے، ذلیل خوار ہو کے اس کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، اور دگنا عذاب ہوگا اس کے لیے۔ لیکن اللہ اتنا رحیم و کریم، اور اتنی بڑی بشارت ہے اس کے آگے، الا من تاب، جس نے توبہ کر لی، اس کے اتنے بڑے گناہ بھی معاف۔ الا من تاب و امنا، اور جو ایمان لایا، و عمل عملا صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئات۔ آگے بشارت، الا من تاب، اور جو کوئی توبہ کر لے، وہ امنا، اور ایمان لائے، وہ عمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرتا رہے، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تو اللہ اس کے برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو توبہ کی اتنی بڑی طاقت ہے، اور توبہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فضل اور نعمت ہے۔ وکان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ نہایت ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ پہ، اور جو ایمان لے آیا، کافر نے اس سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے ہو، کافر نے تو کتنے بھی بڑے گناہ کیا ہو، چاہے اس نے قتل کیا ہو، زنا کیا ہو، کہ پہلے عرب اپنے بیٹیوں کو دفنا دیتے، وہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، تو کہا کہ ہر چیز معاف ہے جو تم نے اس سے پہلے کی، جو تم نے کفر کی حالت میں جو کیا، اب ایمان لے آیا تو اس سے پہلے کا وہ تم ایسے بخشائے ہو گیا، کچھ کیا ہی نہیں، تمہارا ایمان لا لینا، وہ سب کی توبہ ہو گئی تمہارے گناہوں کی۔ اور یہ جو بات ہے کہ اس کو دگنا کیا جائے گا عذاب، اور ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر، تو یہ کافروں کے لیے ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ایمان والے اگر جو کفر و شرک کے ساتھ یہ گناہ کر رہے تو ان کا گناہ بھی بڑھایا جا رہا، ہمیشہ کی ان کو جہنم اور ذلیل و خوار بھی ہو رہے، لیکن الحمدللہ کہ ایمان اور کلمے کا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ مومن کو ہمیشہ کی جہنم نہیں دیں گا انشاءاللہ، اور نہ ہی کہ ذلت والا عذاب ہوگا، بلکہ اس کا عذاب اس کے برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہوگا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ کفارہ ہوگا اس کے گناہوں کا، جس کو جو بھی عذاب ملے گا۔ اور جو کوئی توبہ کر لے، اب توبہ کے قواعد تم کو معلوم ہے، سچی پکی توبہ ہے نا، سچی پکی توبہ صرف استغفار انگلیوں پہ گن کے پڑھ لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ کہ توبہ کی شرائط کیا ہے کہ گناہ کو پہلے دل میں برا جاننا، اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا، اور اس کی طرف دوبارہ رجوع نہ کرنا، یہ ہے سچی پکی توبہ۔ اور اس سے خود کو ہمیشہ کے لیے روکنے کی جتنی ہو سکے صحیح کرنا، جتنی بار ہو سکے اس سے توبہ کرتے رہنا۔
اور ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحاً، اور جس نے نیک اعمال کے، فإنہ یتوب الی اللہ، اور جو رجوع کرتا رہا اللہ کی طرف، متابہ رجوع کرنے والا، جس نے توبہ کر لی، نیک اعمال کرتا رہا، تو وہ رجوع کرنے والا ہو گئے اللہ کی طرف. والذین لا یشہدون زورا، اور وہ لوگ. اچھا، یہ ہم رحمان کی صفت پڑھ رہے، عباد الرحمن پورا چیپٹر ہی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ان کی صفات پڑھ رہے ہم. والذین لا یشہدون زورا، اور جو گواہی نہیں دیتے جھوٹ. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جو لغو باتوں کی طرف گزرتے ہیں، مرو کراما، تو وہ بزرگانہ طریقے سے اس پر سے گزر جاتے ہیں. یعنی اس بیہودہ بات، لغو بات یعنی بیہودہ باتیں، لغوات کی طرف سے جب وہ گزرتے ہیں تو بزرگانہ انداز کے ساتھ گزرتے ہیں، اور اس کے طرف التفات نہیں فرماتے، اس کے طرف رجحان نہیں دیتے. والذین اذا ذکر بآیات ربہم، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اپنے رب کی، ان کے رب کی آیتوں کا، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے. جب اللہ کی آیتوں کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح نہیں گویا کہ اندھے بہرے ہیں کہ کچھ سمجھے نہیں، بس سن لیے آگے بڑھ لیے، اس طرح کے متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. اب غور و فکر کب کرے گا انسان؟ اللہ کی آیتوں میں انسان غور و فکر کب کرے گا؟ جب سمجھے گا. جب اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا جو ہماری جنتیوں کی لینگویج ہے، جو ہمارے قبر میں بولے جانی لینگویج ہے وہ عربی ہے. اب اس کو قرآن جو پورا عربی میں نازل ہوا، اس نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کیا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرما رہا. آیاتوں سے گزر رہے، چاہے جنت کی بشارت کی آیتیں ہیں یا جہنم کے عذاب کی آیتیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ گزر گیا. بار بار پڑھ کے وہ گزر گیا. پڑھنے کا بھی ثواب ہے، ہر حروف کے بدلے ایک ثواب ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، اور میم ایک حروف. ہر حروف پہ 10 نیکیاں ہیں. لیکن کہ سمجھ کے پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت آ گئی کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ جب آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اندھے بہرے کی طرح گر پڑتے ہیں کہ بس سن لیے جتنا سمجھے، سمجھ میں نہیں نہیں آئی والی بات، بلکہ غور و فکر کرنا. یہاں پہ کیا مراد ہے کہ غور و فکر کرنے کا حکم ہے. کتنی بار افلا تاکلون، افلا تتقون، کہ تم افلا تاکلون، کہ تم عقل کیوں نہیں پکڑتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں. تو یہ مراد ہے. اور ہم سب کتنے دور ہیں اس بات سے. کتنے لوگ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھیں اور سمجھ کے غور و فکر کریں. جب جنت کی بات آئی تو ہمارے دل خوش ہو، جب جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہو قرآن میں پڑھتے وقت ہمارے دل خوف سے رزے، ہم پناہ مانگے. تو سب تب ہوگا جب ہم کو سمجھ میں آئے گا قرآن کے پڑھا کیا جا رہا ہے. ہم اپنے وقت کو افضل دینا ہے نا اللہ کے راستے میں، تو ہم کیا سوچتے وقت بچ جائیں گا تو دے دیں گے. یعنی ہم کو ہمارا جو بچا کچا وقت ہے وہ دینا ہے. بچ گیا تو ٹھیک، نہیں بچا تو بھائی ہم مصروف تھے. کس میں مصروف تھے؟ کہ ہمارے پیچھے اتنی ذمہ داری ہے کہ صبح کھانا بنانا اور بچے، اور اس کے بعد ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ گھر بنانا ہے، بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے. اور ہم دیکھیں تو تربیت کیا ہو رہی. ہم کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کو بھاشن دے دو، ان کو پڑھا دو. نہیں، بچے ایک اسپنج ہے، وہ دیکھتے ماں کیا کر رہی دن بھر، میں نے کیا کیا دن بھر. اس نے ٹی وی دیکھا، وہ پورا ٹائم کچن میں ایک سے ایک بڑھ کے کھانا بنانے میں، ریسیپی ڈھونڈنے میں، یوٹیوب پہ لگی تھی. پھر اس نے فون اٹھایا، اس نے نانی سے خالہ سے دنیا بھرے کی باتیں کی. وہ وہی سیکھیں گا. آپ کو بچے کو اگر تربیت کرنا ہے تو بس آپ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے خود بن جاؤ، اس کی اپنے آپ تربیت ہو جائیں گے. آپ کو نہ بھاشن دینا ہے، نہ اس کو ایکسٹرا کلاسز لگانا ہے. وہ دیکھیں گا میری ماں صبح سے اٹھی ہے، اس نے تلاوت کی، وہ کلاس گئی، اس نے تبلیغ کی، اس نے کہاں علم حاصل کیا. اس کا وقت کتابوں میں جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی ہیں. ماں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا، وہ ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھی، وہ کتابیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ دن بھر تلاوت کرتی ہے، وہ دن بھر مطالعہ کرتی ہے. وہ جب بات کرتی ہے اچھی بات کرتی ہے، وہ غیبت نہیں کرتی. وہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے. وہ دعوت کی فکر کرتی ہے، وہ اصلاح کی فکر کرتی ہے. تو بچہ اپنے آپ ایسا بنے گا. وہ کسی کو ڈنڈا لے کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ بھاشن. بچہ صرف اسپنج ہے، وہ دن بھر آپ کی کاپی کرتا ہے، صرف آپ کاپی کرتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس وقت بچ جائے گا تو ہم دے دیں گے کہ ہم اللہ کو، یعنی ہم تو وقت بھی اچھا فروٹفل وقت نہیں دینا چاہتے کہ ہم 10 کام چھوڑ کے اللہ کے لیے وقت نکالیں. جو بچ گیا تو دے دیں گے، نہیں بچا تو سو جائیں گے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. والذین یقولون ربنا ھب لنا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ھب لنا، دے ہمیں، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہمارے زوج،
وذریاتنا اور ہماری اولادیں، بنا دے ہمارے زوج کو، ہماری ذریت کو، ہماری اولادوں کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہمیں متقیوں کا امام، متقیوں کا پیشوا بنا۔ یہ دعا ہے نا، کئی بار دعائے معصورہ کی جگہ بھی پڑھ سکتے، والذین، وہ لوگ، یقولون، وہ جو کہتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارا رب، ہمارے زوج کو، ہمارے اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ٹھنڈک سے مراد کہ پیسہ پانی لے کے خوب ہماری عیش و عشرت کا سامان کر دے، نہیں، بلکہ آخرت سنوار دے، ہماری آخرت میں ہمارے لیے نیک صلہ کرے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنیں گے وہ، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا۔ اولئک یجزون الغرفہ، اور وہ لوگ ہیں جن کی جزا ہے غرفت، بڑے بڑے بالا خانے، محلات جنت کے، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا، ویلقون فیہا تحیۃ وسلام، اور جب، اور ملاقات کا جو بات ہوں گی وہاں ان کی، تحیۃ، کہ دعائے خیر، وسلاما، اور سلام۔ تو یہ فرشتے کہیں گے جنتیوں سے کہ جب بھی وہ ملیں گے، اور آپس میں بھی ان کی بات، واللہ علم، کہ کئی بار آتا ہے نا کہ جنتیوں کے آپس میں بات سلام ہوگا جب وہ ملیں گے، وَيَلَقُّونَ، جب وہ ملیں گے اس میں تحیّتٌ، تو دعائے خیر کریں گے اور سلام کہیں گے، ان کی زبان سلام کہنا ہوگا، فرشتے کہیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقر و مقامہ، اور بہت ہی اچھی آرام گاہ، و مقامہ، اور مسکن، رہنے کی جگہ ہوں گی۔ قل ما یعبأ بکم، اور کہہ دو، ما یعبأ بکم، وہ پرواہ نہیں کرتا تمہاری، ربی، میرا رب، لولا دعاؤکم، کہ اگر تم اسے نہ پکارو، ہے نا، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کو آج نہیں پکارے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے نمازوں کی، نہ ہمارے جس میں ہمارا خشوع و خضوع نہیں ہے، نہ ہمارے نمازوں کی ایسی ضرورت ہے، تم نہیں اللہ کو پکارتے تو اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کہہ دو انہیں، قل ما یعبأ، کہہ دو کہ کوئی پرواہ نہیں بکم، تمہاری ربی، میرے رب کو، لولا دعاؤکم، کہ تم اگر اسے نہ پکارو، میرے رب کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اور تحقیق کہ جس نے جھٹلایا تو ڈالا جائے گا اس کو لازمی، یعنی اس کو لازمی سزا ہوں گی جس نے اس بات کو جھٹلایا۔ الحمدللہ، سورہ فرقان مکمل ہوا۔